اور اللہ کے وجود کی گواہی انسان کے باطن میں سے ابھرے اور اللہ انسان اس کو دبا دے تو یہ کفر ہے۔ تو با فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تو غنی ہے، اس سے تو کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے، اپنی تباہی مول لے رہا ہے، اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اللہ تو محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے۔ اور حمد کے بارے میں بھی بہت مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے حمد کا ترجمہ تعریف، ثنا۔ حمد کا اصل مفہوم ہے شکر، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جو دعائیں تلقین کی گئی ہیں ان میں شکر کے مقام پر حمد آتا ہے۔ آپ بھوک محسوس کر رہے تھے، نقاہت محسوس کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو کھانا دیا، اب آپ کے اندر قوت جو ہے، وہ آپ کی انرجیز جو ہے وہ دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کل شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں سے پیدا کیا۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ اسی طرح صبح آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ کوئی شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی، اس کے بعد جب مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اس میں انسان کا شعور جاتا رہتا ہے، موت میں جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اسی لیے صبح کی جو آنکھ کھلتے ہی جو دعا آ جانی چاہیے زبان پر، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے احکام پر انسان چلے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ تمام احکام جو ہے ان کو بجا لائے، حرام سے بچے، حلال پر اتفاق کرے، یہ ایک لیول ہے۔ ایک اس سے اوپر کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے جہاد کرنا، تن من دھن لگا دینا اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی کبریائی کے لیے، اللہ کی حکومت اس کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ جیسے کہیں کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب جو اس بادشاہ کے وفادار لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریسٹور ہو جائے، بادشاہ کی بادشاہت ریسٹور ہو جائے۔ تو آج پوری دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں سیکولرزم کا اصول مسلم ہے سب کے نزدیک، اور یہ سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں اللہ کے خلاف ہوئی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف یہ کہ ایک بڑے خدا کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی نتھی کر دی، اس بڑے خدا کا انکار کبھی نہیں ہوا دنیا میں، لیکن چھوٹے چھوٹے خدا، اللہ کو بھی مانتے تھے، آلہہ کو بھی مان لیتے تھے۔ ہندوستان میں مہادیو کو بھی مانتے تھے اور دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے۔ یورپ میں گاڈ بڑے جی سے ایک ہی تھا ہمیشہ، اور اس کی صفات کیا تھی؟ اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود۔ ہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھا جاتا تھا۔ یہ بے شمار تھا۔ یہ بغاوت کہ اللہ کو یا مہادیو کو یا جو بھی گاڈ ہے جس کو بھی تم نے سمجھا ہے، جس نام سے بھی پکار رہے ہو، اس کو انسان کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے۔ جیسے ہندوؤں میں ہے کہ بت انہوں نے رکھا ہوا، مندر میں جاتے ہیں اور سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے دنڈوت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو ہم نے مسجد میں محدود کیا ہوا ہے، یہاں آتے ہیں رکوع و سجود کر لیتے ہیں، باہر جا کر تو ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی، ہماری عدالتیں نہیں مانتی، ہوا کرے اللہ کا حکم، ہم تو جو بھی قانون ہے دیوانی اور فوجداری اس ملک کا، اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور بنیادی طور پر اس پورے قانون کا ڈھانچہ رومن لا کے اوپر تیار ہوا۔ اس حوالے سے اللہ کو بے دخل کیا جانا یہ سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اب اس کو ریسٹور کرنے کے لیے
کہ اجتماعی نظام بھی اللہ کے تحت آ جائے. یہ جہاد کو شخص کر رہا ہے. اب یہ بہت اونچا کام ہے جہاد. یہ تمام جو بھی افعال ہو سکتے ہیں انسان کے، ان میں سب سے اونچی شے ہے. لیکن اس کے بارے میں فرما دیا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہماری راہ میں، جان اور مال کھپاتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. انہیں بھی کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ وہ ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے. انہیں کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ ہماری کوئی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے. اسے کبھی یہ خیال نہ آ جائے کہ کوئی ہماری کیفیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا جسے وہ درست کر رہے ہیں. معاذ اللہ. جو جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے بھلے کے لیے. اس کا سارا اجر و ثواب اسی کو ملے گا. اس کی عاقبت جو ہے وہ صبرے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بلند سے بلند تر جو ہے مقامات جو ہیں جنت میں حاصل ہو. تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا تصور قرآن مجید دیتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی اعتبار سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج ہے. اب آئیے اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے بات وہ ہے جو انسانی معاملات کی درستی کے لیے، اس لیے کہ ہمارے دین میں عبادات اور عبادات کے ساتھ معاملات، عام مذہبی ذہن جو ہے وہ عبادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. نماز روزہ اس کے بارے میں ذرا کمی بیشی ہو جائے تو بہت حساس ہوتے ہیں ہم. جن لوگوں کے نزدیک رفع یدین وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، وہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کی طرف سے بہت دل کے اندر جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں. تو نماز روزے کے بارے میں تو ہم بہت حساس، معاملات کے بارے میں نہیں. حالانکہ اہم تر چیز جو ہے دین کے اعتبار سے وہ معاملات ہیں. اس لیے کہ تم اگر ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کرو گے تو اس زیادتی کو اللہ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہ اس کو تمہیں ہی کسی نہ کسی حیثیت سے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. قیامت کے دن تمہاری کوئی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی. اگر تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ تمہارے حساب میں درج ہو جائیں گے. لیکن یہ کریڈٹ ڈیمیج ہو کر رہے گا. ہاں عبادات کی کمی اللہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ عبادات کی کمی جو ہے اسے معاف فرماتا ہے، یہ اس کا حق ہے اور وہ بہت بلند و بالا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑے. ہاں یہ کہ تمہارے ایک دوسرے پر اگر کوئی تعدی، کوئی ظلم، کوئی حق تلفی، کوئی زیادتی ہوئی تو پھر اس کے بارے میں پکڑ ہو جائے گا. سب سے پہلی بات وہ کہی ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی علی نفسی. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کے اچھے عمل کا اس کو بدلہ نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، حق تلفی ہے. اور ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کو کسی ناکردہ جرم کی سزا دی جائے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے. دنیا میں تو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ظلم کا کوئی امکان نہیں ہوگا. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ علیکم بینکم محرما، اور میں نے تم پر بھی آپس میں ظلم کو حرام کر دیا. وہ کسی پر زیادتی نہ کرے. کسی کے بارے میں سوء ظن کر رہے ہو، یہ بھی زیادتی کر رہا ہے جب تک کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے. کسی کی غیبت کر رہا ہے، بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. ایسا کر رہا ہے جیسے کہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، گوشت نوچ کر، مردہ بھائی کا، مردہ بھائی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اسی طرح کسی کا مال مار لیا ہے آپ نے، حق تلفی کی ہے. کسی کو دھوکہ دے کر کوئی شے فروخت کر دی ہے زیادہ دام میں. کسی اپنی بہنوں کی ماں کا حصہ جو ہے جو وراثت میں تھا وہ ہڑپ کر دیا، کھا گئے. یہ ظلم. فلا تظالموا، دیکھو ظلم ایک دوسرے پر نہ کرو. اس لیے کہ میں نے اپنے اوپر بھی اپنی ذات پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے ماں بہن بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے. اب اس کے بعد وہ اصل معاملہ جو میں نے کہا، الغنی یا عبادی
کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے ہر شخص گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ انسان کو اگر ہدایت نصیب ہو جائے، یہ ہدایت بھی ایک کلی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ایمان کی طرف ہمیں ہدایت دی۔ پھر ایک جزوی ہدایت ہوتی ہے، ہر قدم کے اوپر ہر ایک چوراہے پر آ جاتے ہیں، یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی محسوس ہو کہ ہدایت ملی ہے تو اللہ کے شکر کا کلمہ زبان سے نکلنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانی لہذا وما كنت لنهتدی لولا ان هدانی اللہ۔